نظر ہے میرے. ارشاد ہے مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. تھکن یا گھبراہٹ ہے تو ابھی بتا دینا مجھے. کچھ ہے ضرور ہے. فرمایا جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے اس میں قسم قسم کی نہریں بہتی ہیں. مالک کیسی کیسی؟ من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں کہ جس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی ایسی نہریں کہ جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوتا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی ایسی نہریں جو پینے والوں کو بے ہوش نہ کریں بلکہ مزہ دیں. وانہار من عسل مصفى، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں. شہد میں موم ہوتا ہے نا، اور میں جنت میں جو نہریں بہ رہی ہیں ان میں موم کی ملاوٹ نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کل قسم کے پھل میوجات ان کے لیے ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت، بخشش. یہ علماء تک یہ میرا دیکھ بھائی موضوع نہیں ہے، بس سوال کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، بخشش بھی. بخشش کے بغیر تو جنت میں بندہ جا نہیں سکتا. تو بس میرا صاحبان علم سے سوال یہ ہے، جنت بھی آ چکے ہیں، چار چار قسم کی نہروں سے پی بھی رہے ہیں، تمام ثمرات سے لطف بھی اٹھا رہے ہیں، تو ان سب کے بعد والی مغفرت کیا ہے؟ بتاؤں گا کہ یہ مغفرت کے بعد کی مغفرت کیا ہے. فرض ہے ضرور کہ قرآن کہہ رہا ہے. میں نے تو اس وقت جو کہنا ہے ملک اور وہ صرف اتنا ہے، شہد کی نہریں من عسل مصفى، صاف کیا ہوا شہد، اس کی نہریں بہتی ہوں گی. ہر حلالی موالی شرط ہے. شکیل بخاری خیبر شکن فرما رہا ہے، مل عسل لا لعاب النحل، فرماتے شہد کیا ہے؟ مکھی کا لعاب ہی تو ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو سمجھ؟ اور آپ مکھی کا لعاب ہی تو ہے.
جو لطف میں، ذائقے میں، لذت میں مطعومات کا سردار ہے لعاب۔ اگر ہم جب آسان لفظ استعمال کروں اپنے معاشرے کے تو مکھی کا تھوک ہے، اور خوشی خوشی مکھی کا تھوک چاٹنے والوں، سمجھنے والوں۔ ویسے بھی اللہ نے بھی شفیق ترتیب جب گنی ہے تو شہد کا نمبر سب سے اونچا رکھا۔ پہلے کہا پانی کی نہریں جو عام چیز ہے، پھر کہا دودھ کی نہریں جو اس سے خاص ہے، پھر کہا شراب کی نہریں جو خاص الخاص ہے، پھر کہا عسل مصفا جو اخص الخواص ہے۔ یعنی خدا نے بھی شہد کو تمام مشروبات پر فوقیت دی، اور خیبر شکر کہہ رہا ہے کہ مالا اصل کیا ہے شہد الا لعاب النحل، شہد کی مکھی کا لعاب۔ میری طرف دیکھنا، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، شہد کی مکھی اڑی، رسول نے آواز دی شہد کی مکھی ذرا ادھر آنا۔ مکھی ہتھیلی پہ بیٹھی، مردوں سے خطاب نہیں کرتا، غضن فرزندوں سے خطاب کرتا ہے۔ سر اٹھاؤ۔ دو منظر آسمان نے دیکھے، سلیمان کی ہتھیلی پہ چونٹی تھی، آج فخر سلیمان کی ہتھیلی پر شہد کی مکھی ہے۔ چونٹی نے سلیمان کو لاجواب کر دیا تھا۔ ڈسٹربنس ہوئی ہے اس وجہ سے کہ دونوں یونین کونسلوں میں نعرے لگ رہے ہیں، جو مل گئے مل کر گئے چونٹی نے سلیمان کو لاجواب کر دیا۔ یہ کہہ کر سوال کیا تھا چونٹی نے، تیرا نام کیا ہے؟ سلیمان۔ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ داؤد۔ تو افضل ہے یا تیرا باپ؟ کہنے کا افضل تو میرا باپ ہے۔ کہا پھر تیرے نام کے حرف زیادہ کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ داؤد 4 حرف ہے، سلیمان 6 حرف ہے۔ کہا تیرے نام کا حرف کیا زیادہ ہے؟ جناب سلیمان کو جواب نہیں آیا، اور یہ وقار رکوی ہے۔ عمر عباس اللہ دکھا رہا تھا کہ سلطنت کے تکبر میں چلنے والے، میں چاہوں تو نبوت کو چونٹی سے لاجواب کرا دوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مصدر ہوتا ہے اور اسی سے اسم مصغر بنتا ہے۔ مثلا فرقان یہ مصدر ہے، اب اگر اس کا اسم مصغر بنایا جائے، اسم تصغیر، وہ بنے گا فریقان۔ فرقان سے فریقان۔ سلمان مصدر ہے،
نا روزبا. رسول نے کہا تو روزبا نہیں تو سلمان ہے. یا خدا اور محمد میں تصادم کر ورنہ یہ مصدر ہے. وہ چھوٹا سلیمان ہے بتا رہا ہے محمد زمانے کو. وہ جس علی کے نوکر کے مقابلے میں نبی چھوٹے ہو جائے. ولائے آل محمد دل میں اگر نہیں قائم پھر کس لیے سجود و سلام کرتے ہو؟ بغیر نام علی کے نماز پڑھتے ہو. حلال چیز کو پھر تم کیوں حرام کرتے ہو؟ نعرہ کیا بات تھی؟ جس علی کے نوکر کے مقابلے میں بڑے بڑے نبی چھوٹے ہو جائیں. اس علی کے مقابلے میں اللہ جانے کیا کیا چھوٹا ہوگا. تو سر اٹھانا. وہ چونٹی تھی اب مکھی ہے. سرکار فرماتے ہیں یتنحل تاقلین مرا وتخرجین حلوا. تو کڑوی کڑوی تلخ غذا کھاتی ہے اللہ جانے کون خریدار ہے میرے سامنے, کون تماشائی. فرمایا تیری غذا تلخ ہے, ترش ہے, مر ہے, کڑوی ہے. وہ تخرجین حلوا, اور تیرے لعاب میں شیرینی کیوں ہے؟ حالانکہ جیسی غذا ہو ویسا ذائقہ ہوتا ہے. تیری غذا اور لعاب کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ اب سر اٹھانا. اگر کچھ خریدنے آئے ہو, اس نے کہا آکلو کل ما آکل علانو علا آدائک و آل بیتک وکل ما اخرجت عصرا صلیت علیک وعلا اہل بیتک. جب کھاتی ہوں زبان کو تلخ لگتا ہے, تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لعنت. سردار صاحب کہ میری زبان کو بھی تلخی لگتی ہے, پھر تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں. اور جب شہد بناتی ہوں تجھ پر اور تیری آل پر درود پڑھتی ہوں. بس مجھے ملک اور کہنا اتنا ہے کہ جن پر درود کے سلے میں بننے والا لعاب
بعد شکیل بخاری آ گئی. آئی ٹالی تو نہیں کبھی میں نے کہوں. حدیث ہے میرے بھائی, ان فی الجنت سوقا یباع فیہ الصور. فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جہاں صورتیں بکتی ہیں. یعنی جو یہاں بدصورت ہے گھبرانا نہیں چاہیے. جنت صورت پر نہیں ملتی. اگر جنت صورت میں ملتی تو بڑے بڑے محروم رہ جاتے. جنت سیرت پر ملتی ہے اور سیرت کی پاکیزگی کا معیار علی کی ولایت ہے. یہ جس کے دل میں آ جائے, معاشرے کے بد سے بدترین بندے کے دل میں ہو, وہ صاحب شرف ہے. اور خود انہی کی نسل والے کے دل میں نہ ہو. جی جی, اللہ کے ہاں حجیت کے ہاں رشتے نہیں چلتے. اگر رشتے چلتے ہوتے تو سب سے پہلے نجات نوح کے بیٹے کو ملتی. خسیس پیشوں والے لوگ باہر اترے, بیٹا ڈوب مرا. کیوں؟ وغیرہ بھی ان بد کردار لوگوں کا حجت سے ولا کا رشتہ تھا, وہ قائم رہا. لہو کا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی لیے تو میرے مولانا نے بھائی کمیل سے کہا تھا کن معنا تکن منا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے. کون نہیں جانتا کہ رسول نے عبد المطلب کے بیٹے کو شرف نسب سے خارج کر دیا, ابو لہب کو, اور مجوسی کے بیٹے کو منا کہہ کر گلے لگا لیا. نسب نہیں چلتا تو سر کہنا بات بھولی تو نہیں. ان فی الجنت سوقا, جنت میں ایک بازار ہے, یباع فیہ الصور, صورتیں بکتی ہیں, روز نئی خریدی جا سکتی ہے. یہاں شکیل بخاری جو جمال یوسف کے قصے سن سن کر سر دھونتے ہیں, وہاں لمحوں میں یوسف کی صورت خریدی جا سکتی ہے. دل ہے آج یوسف بنو, خرید لو. فرشتے کے پیکر میں آؤں, خرید لو. ہاشمی 2 دفعہ مجھ سے پوچھ چکا ہے قیمت. سائل نے بھی تیرے امام ششم سے طارق بڑی جلدی پوچھا تھا, مولا قیمت وہاں کیا دینی پڑے گی؟ توجہ فرمایا الثمن الصلاۃ علی محمد
یہ موضوع نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا. وہاں ذکر علی بھی ہے، وہاں ذکر حسین بھی ہے، اور بس اور کچھ نہیں. ایک بات بتاؤں گا، وقار رکھوی ایک بات بتاؤں گا، صرف ایک. جو کہ موضوع دوسرا ہے. رسول کی حدیث ہے، تفسیر فرات سے کوئی بڑی تفسیر ہے تیرے مذہب میں تو لے آ. 1150 پونے 1200 سال پرانی تفسیر قدیم. تیرے رسول کی حدیث ہے، توبہ کی تعریف کر رہے تھے رسول. فرمایا ایک ایک پتا پوری دنیا کے برابر ہے. سرکار اتنا بڑا درخت کیوں ہے وہ؟ فرمایا ظل و طوبہ مجعول شیعت علی ابن ابی طالب، اس کے نیچے علی کے شیعہ مجلس کیا کریں گے. شیعوں نے وہاں جمع ہونا ہے، اس لیے اللہ نے اتنا بڑا صاحبان لگا رکھا ہے. توجہ،
ممبر سے کہتے اتقلب فی الصور کیف اشاء، میں ہر زمانے میں جیسے چاہتا رہوں صورتیں بدل بدل کے آتا رہا. تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ اچھا میرا ایک جعفر بیٹے سوال ہے، بلکہ ممبر پہ جاتے ہو تم جہاں جہاں جاؤ میرا سوال ہر صاحب علم تک پہنچا دینا. ایک درود قیمت ہے سورت کی. اب ایک بندہ سورتوں کے بازار سے گزر رہا ہے، یوسف کی سورت پڑھی ہے، ایک درود پڑھے گا یوسف بن جائے گا. جیسے یوسف کو محمد کا ریت کا فرد، علی کا ایک حکمدار ایک درود کے بدلے خرید لے، نہیں بارے میں آ رہا نا. ہاں نہیں، جو چیز سستی ملے ملے کرو اس کی حاضر کہاں. ہاں اپنے پلے سے کچھ جائے تو میلے میں ایک دیکھان نا اپنی پگڑی سے جوتی صاف کر رہا تھا. دیکھنے والے نے دیکھا یار پگڑی ویسے پگڑی ہوتی ہے اور بظاہر قیمتی بھی لگ رہی ہے. عرصے کی بات ہے، انہوں نے پوچھا یہ پگڑی میں کتنے پیسے لگے؟ یہ 7 روپے، جوتے پہ 2 روپے. بڑا ہما کہ تو 2 روپے کو رگڑ رہا ہے 7 روپے سے، کہ یہ ابا نے دی ہے یہ میں نے خود خریدی ہے. کیونکہ جنت تجھے علی نامی ابا سے ملی ہے. خود خریدی ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ آگے دال کا بھاؤ کیا ہے. تو اس بات پہ کر رہا ہے. خدا کی قسم ظہیر بھائی، پوری اولاد آدم جکڑی ہوئی ہے درود کی زنجیر میں. میں نے کہا لوگ حیران ہو کے اکثریت مجھے دیکھنے لگی. یاد دلا دوں یا بس کروں؟ آدم بنے، پھر حوا بنی. آدم کی نظر پڑی، قدم بڑھائے، اللہ یا آدم علی رسلک، آدم یہی کھڑا رہے. پاس جانا حلال نہیں تیرے لیے جب تک نکاح نہ ہو. پڑھنے والے پھر جلدی کا. اور یہ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ نکاح کے لیے کم از کم کتنے بندوں کی ضرورت ہے؟ ایک دلہن کا وکیل، ایک دولہا کا وکیل، 2 عادل برابر کے گواہ اور ایک نکاح خان. جب تک 5 نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. جب تک 5 نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھنسا کے ماروں گا تو تجھے میں وہاں جہاں پانی ہو بھی اور تو پی نہ سکے. شکیل بخاری یہ کیا بات ہے کہ جہاں پانی نہ ملے تو نہ ملے، مجبوری ہے. پانی ہو پھر پی نہ سکے، سر اٹھا. اب پڑھا اپنے ابا کا نکاح. کیسے پڑھائے گا؟ ان فرشتوں سے جو ابھی سجدے میں پڑے تھے. کسی فرشتے کی یہ ہمت نہیں کہ آدم سے کہہ سکے تجھے ہوا قبول ہے. نہیں، ابھی سجدہ کیا ہے. پھر جنوں سے پڑھائے گا جو دشمن ہے تیرے ابا کے، جن کی آسر نے سجدے سے انکار کیا. وہ یوں گے یہ یوں گے اور مخلوق نہیں. ڈھونڈو 5 تاکہ
ابو البشر، بشر نہیں ابو البشر، پہلی مشکل میں پڑا، دائیں بائیں دیکھا میں کیا کروں، عرش سے علی کی آواز آئی تیرا وکیل میں، ایک پردہ دار کی آواز آئی ہوا تیری وکیل میں، دو بھائیوں نے آواز دی ہم برابر کے عادل گواہ، حسن حسین برابر کے گواہ، برابر کے عادل، ہم گواہ ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے کہا میں تیرا نکاح کراؤں، تھک تو ضرور گیا ہے، میں نہیں تھکا، ایسے بولی نہیں یہ گل، ہاں سنتا ضرور جا، گھر جا کے سوچنا آج اگر میرا نبی نہ ہوتا، نکاح نہ ہوتا، میں کہہ دوں اگر ابو طالب نہ ہوتا، جن کا آدم سے پہلے ہونا بھی ضروری ہو اور جو اس منصب میں فائز بھی ہو سکے، ورنہ تیرے ابا کا نہ نکاح ہوگا نہ نسل حلال ہوگی۔ یہ پہلی مشکل تھی تیرے ابا میرے ابا آدم پر، پانچوں نے حل کی، خوش ہو گیا آدم، اللہ میاں انتظام ہو گیا، فرمایا بھی ٹھہر، میں نے تجھے زمین کے لیے بنایا، تیری اولاد میں میں نے شریعت پھیلانی ہے، مہر کے بغیر نکاح حلال نہیں۔ سارا اٹھانا، اسی جملے تک نہ تھکو، پھر بے شک سو بھی جاؤ تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مہر کا انتظام کر۔ صفی اللہ بغلیں جھانکنے لگے، اللہ نے ہاتھ تو خالی ہے، ابھی تو میں ملکوت میں ہوں، زمین پہ اترا نہیں، کچھ بویا نہیں، کچھ کاٹا نہیں، کچھ کمایا نہیں، کچھ جوڑا نہیں، مہر کہاں سے دوں؟ آوازیں بتا دے، دیکھ میری شریعت ہے، میں نے مہر بنانا ہے دو قسم کا، معجل غیر معجل۔ معجل وہ ہے جو موقع پہ ادا کیا جائے، غیر معجل وہ ہے جس کا آگے وعدہ کیا جائے۔ تیرے لیے بھی میں نے دونوں بنائے، معجل تو ادا کرنا ابھی، اور غیر معجل کا مجھ سے وعدہ کر، ہوا حلال ہو جائے گی۔ وعدے والے معجل کیا ہے؟ میں حجرے میں تو نہیں، ممبر پہ ہوں، مچکے میں منہ نہیں، مائک پہ رکھا ہوا ہے، کوئی مائک کا نام پیش کرے گا غزل کے دعوے کی۔ کہا معجل یہ ہے، صلی علی محمد و آلہ خمس مرات،
اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. نکاح ہوا کا مہر جا رہا ہے محمد والے محمد کے گھر. تم نکاح کر رہے ہو, مہر کے پیسے کسی اور کو دے دو. 73 فرقے کے مفتی لکھ دیں گے نکاح حلال نہیں, نسل حلال نہیں, کیونکہ مہر اسی کا جس کا نکاح دلہن کا. اکٹھا کر مفتیان عالم کو, اس گنجلک سے مجھے باہر نکالے. سوائے اس کے کوئی میرے کو حل ہی نہیں. فقہ کی کتابوں میں موجود ہے العبد و مولو لمولاه, غلام ہو یا کنیز وہ خود بھی اور ان کی کمائی بھی ان کے مولا کی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ غلام جس کو مالک خرید چکا ہے وہ خود بھی ملکیت ہے اپنے آقا کی, اور جو کچھ وہ کمائے وہ بھی ملکیت ہے. اور محمد اور محمد کے غلام زادوں اور 14 کی کنیز کے بیٹوں, یہ دلیل ہے حوا کنیز تھی ان کی. آدم خادم تھا ان کا. تم تھک گئے ہو تو منت میری بھی نہیں, بس ختم کر دی. لیکن اس بات کا نتیجہ تو سن لو, ٹھیک ہے پڑھنے والے, یہ 5 درود پڑھ دیے. غیر معجل بتا فرمایا جب زمین پہ جائے, اب آدم سمجھ رہا ہے کوئی گندم بتائے گا, کوئی جو, کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی درہم, کوئی دینار, کوئی سکہ, کوئی معدن. اللہ نے کہا تجھ پر بھی واجب اور اولاد کو بھی نصیحت کر کے جانا. کیا حدثہم بفضائل علی ابن ابی طالب.
اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے. کیونکہ جب مہر کی ادائیگی نہ ہو نسلیں حلال نہیں، اور جب نسل حلال نہیں ہوگی پیدائش مشکوک ہوگی، اور جب پیدائش مشکوک ہوگی سینے میں علی کیسے آئے گا؟ یا علی نے تو دنیا میں آتے ہی نمونہ دکھا دیا کعبے میں اتر کر کہ اتنا طاہر مکان پسند ہے مجھے. کے بت نہیں ہونے چاہیے، ورنہ کوئی اور تو آ سکتا ہے، علی نہیں آ سکتا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. بندے پڑا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. یہ بھی اپنے لیے نہیں پوچھتا، آپ کے لیے ہی پوچھتا ہوں تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کا احساس جگاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومات اس کا مقصد پرسے کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. بس میں یاد دلا دوں گا، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا. مصائب کوئی بھی پڑھا جائے، ذکر کسی کا بھی کیا جائے، مجلس منسوب حسین سے رہتی ہے. آج تک کسی نے مجلس علی مجلس حسن نہیں کہا، کسی امام کے نام سے مجلس حسین. حسین کی مجلس میں گیا تھا، چاہے فضائل کسی کے ہوں، مصائب کسی کے ہوں. تو گویا تم میں سے ہر بندہ حسین پر رونے آتا ہے. شام والی بھی حسین کو رونے آتی ہے. دعا کرنا کہ میں کہہ سکوں، تم میرا مفہوم سمجھ سکو. ہر بندہ روتا ہے حسین پر. میدان کربلا میں 6 موقع ایسے آئے ہیں جہاں خود حسین تھاڑے مار مار کے روئے. اللہ اکبر. العظمت للہ. یہ حسین کا رونا، اور ایسے نہیں تھاڑے مار کے رونا. مذاق ہے؟ پتہ نہیں کتنی بار عرش پگھلا ہوگا، کتنی بار نظام عالم برہم ہوتے ہوتے بچا ہوگا، کتنی بار جسم بے جسمی کی آنکھ سے وہ رویا ہوگا. سارے موقع نہیں، ان میں ایک موقع یاد دلا کر میں دعا مانگنے لگا ہوں، منبر چھوڑنے لگا ہوں. شب عاشور ایک موقع آیا، تھاڑے مار کے روئے حسین. العظمت للہ. کیوں؟ یہ تو سنتے ہو نا کہ ایک 4 سالہ بطول تھی، بڑا پیار تھا حسین کو اس بچی سے. اور یہ بھی طے ہے لاہور والوں، جس رشتے سے حسین کو زیادہ پیار رہا ہے اللہ نے اس رشتے کے حوالے سے امتحان بھی اتنا بڑھا دیا ہے. بیٹوں میں اکبر سے پیار تھا، کہا سینے میں برچھی دے. اللہ اکبر. حرموں میں جناب رباب سلام اللہ علیہ سے زیادہ پیار تھا. اول حجر وقع علی جبہۃ فی السوق. بازار کا پہلا پتھر اصغر کی ماں کی پیشانی پہ لگا ہے.
بیٹیوں میں سکینہ سے زیادہ پیار تھا، اور امتحان اللہ نے یوں لیا ہے کہ کربلا سے شام تک جتنے تازیان شبر ملعون نے سجاد کو مارے ہیں، اتنے تماچے اس کمینے نے معصومہ کو مارے۔ العظمت للہ۔ شب عاشور باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے لاڈ میں آ کر، بس میرے فکریں سمجھ لینا اور اشارے بھی، تاکہ مجھے اڑیا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے۔ بچی نے لاڈ سے بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ بیٹی باپ کی ریش چومتی ہے اور حسین آنکھیں بھرا کے بچی کے کان چومتے ہیں۔ رونے والا ایک بار، دو بار، 6 بار، 4 بار، جب بار بار حسین نے کان چومے، چاہے 4 سال کی تھی لیکن عام بچی تو نہیں تھی، حجت کی بیٹی تھی، بابا کے گلے سے باہیں نکال دی۔ بابا ہمیشہ اپنے سر چوما، ماتھا چوما، یہ آج ریت کیوں بدل دی؟ مسلسل آپ میرے کان کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہی تو موقع ہے جہاں چیخیں نکل گئی تھی حسین کی، تانے مار کے روئے تھے۔ کہا بیٹی کل یہ گوشوارے چھن جائیں گے، تیرے کان زخمی ہو جائیں گے، وہ وقت مجھے رلا رہا ہے۔ بابا کب؟ کل؟ کہاں؟ وہ سامنے اس جگہ پر بچی کی آنکھوں میں جہان بھر کی، زمانے بھر کی حیرت سمٹ آئی۔ بابا جب میرے گوشوارے اتر رہے ہوں گے تو مجھے چھڑائے گا نہیں؟ بابا تو مجھے بچائے گا نہیں؟ حسین نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، کہا جب تیرے گوشوارے چھنیں گے میں اس ٹیلے کے پاس سو رہا ہوں گا۔ بیٹی نے بڑے بھول پن سے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب شمر چھیننے آئے گا میں بھاگ کے تیرے پاس چلی آؤں گی، تیرے سینے پہ کر کے تجھے جگا دوں گی۔
جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و فرائض شریعت پورے فرما. بانی مجلس ملک العباس کو اولاد نبی عطا فرما. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد. اللہم صل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد ناصر مدین معینا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرجهم لمحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.